السلام علیکم، دس از عثمان خان ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عربیہ میں کمپنی جاب کے بارے میں، اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے اور اس کا رول کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ سعودی عربیہ آنے کا پلان کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کمپنی کا ویزا کیا ہوتا ہے۔ کمپنی ویزا جو ہے نا ایک ورک ویزا ہوتا ہے، سعودیہ میں کوئی بھی کمپنی جو ہے نا آپ کے لیے ایشو کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ڈائریکٹ اس کمپنی کے امپلائی ہوتے ہیں۔ آپ کا اسپانسر یعنی کہ آپ کا جو عربی میں کفیل بھی کہتے ہیں، آپ کا اسپانسر وہی کمپنی ہوتی ہے۔ آپ اپنی کمپنی کے علاوہ کسی اور کمپنی کسی اور جگہ پہ جاب نہیں کر سکتے جب تک کمپنی یا کفیل آپ کو پرمیشن نہ دیں۔ جس کمپنی کے ویزے پہ آ رہے ہیں، فار ایگزامپل ان فیوچر اس کمپنی میں جاب نہیں کرنا چاہتے ہیں، کمپنی کو چینج نہیں کر سکتے جب تک کمپنی یا کفیل آپ کو الاؤ نہ کرے کسی دوسری جگہ جاب کرنے کے لیے۔ اس کے لیے بھی ٹرانسفر لینا پڑے گا اس کمپنی سے، یا پھر جو ہے وہ کمپنی یا کفیل جو ہے نا آپ کو ایک پیپر ایشو کر کے دیتا ہے، تبھی جو ہے نا آپ لیگلی کسی دوسری جگہ پہ جاب کر سکتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے امپلائی کے پاس صرف دو ہی آپشن ہوا کرتے تھے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کمپنی کے جاب میں سعودی عربیہ میں آئے ہوئے ہیں، آپ کا اگر 2 سال کا کانٹریکٹ ہے، جب آپ کمپلیٹ کرتے تھے 2 سال تو آپ کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہوا کرتے تھے، یا آپ اس کمپنی میں کنٹینیو کر سکتے تھے یا جو ہے نا آپ کو فائنل ایگزٹ جانا پڑتا تھا۔ لیکن تیسرا آپشن بھی سعودی گورنمنٹ نے یہاں پہ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے الاؤ کر دیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل کسی کمپنی کے ساتھ آپ کا 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ کمپلیٹ ہونے سے 2 مہینے پہلے آپ کو آفیشیلی اپنی کمپنی یا اپنے کفیل کو انفارم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری جگہ پہ جاب ڈھونڈنا ہے۔ جاب ڈھونڈ کے اگر آپ کو دوسری جگہ جاب مل جاتی ہے، آپ نے اس کمپنی سے دوسری نئی کمپنی سے بات کر کے کیوا کے تھرو آپ نے ریکویسٹ سینڈ کروانا ہوتا ہے، پھر اس ریکویسٹ کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر نوٹس 2 مہینے کا نوٹس پیریڈ ہوتا ہے، وہ نوٹس پیریڈ جو ہے نا آٹومیٹکلی کاؤنٹ ہوتا جاتا ہے سسٹم میں۔ اس طرح جو ہے نا آپ کسی دوسری کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کسی دوسری کمپنی کو جوائن نہیں کر سکتے، یہ انلیگل ہے سعودیہ میں۔ کیوا کیا ہوتا ہے، ریکویسٹ آپ نے کیسے کمپنی سے سینڈ کروانا ہے، اور کیوا میں جو ہے نا کیا کیا آپشن اویلیبل ہوتے ہیں، ایکسپیرینس لیٹر کیسے آپ کیوا کے تھرو جو ہے نا آپ پرنٹ کر سکتے ہیں یا اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کے اوپر کمپلیٹ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ آپ نے لازمی کیوا میں اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے، اپنا یوزر اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے کیوا میں۔ سب سے امپورٹنٹ سوال، یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتا ہے کہ اصل ویزے کا پرائس کیا ہوتا ہے۔ ویزے کا فیس 2000 ریال ہوتا ہے، جو کہ سعودی گورنمنٹ کو یہ فیس پے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان، انڈیا، اسی طرح دوسرے کنٹری میں ایجنٹس جو ہے یہ پھر اپنے حساب سے کمپنی کے ویزے سیل کرتے ہیں۔ 2 ٹائپ کے ویزے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کمپنی کا ویزا، ایک ہوتا ہے اوپن ویزا جس کو آزاد ویزا بھی کہتے ہیں۔ کیا آپ کو آزاد ویزے پہ سعودی عربیہ میں جاب کرنے کے لیے آنا چاہیے؟ کیا آپ کو اس ویزے پہ آنا چاہیے؟ کیا آپ کو یہ ویزا لینا چاہیے؟ کیا یہ لیگل ہے؟ اس کا پرائس کیا ہے؟ میں انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل سے میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، جو کہ ہم بات کر رہے تھے کمپنی کے ویزے کے بارے میں۔ اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، کمپنی کے ویزے کا بینیفٹ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سعودی عربیہ میں آ جاتے ہیں، نیکسٹ ڈے ہی آپ اپنی کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جب آپ کمپنی کو جوائن کر لیں، آپ کا سیلری، آپ کا اکیموڈیشن، ٹرانسپورٹیشن، میڈیکل، یہ سب کمپنی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کمپنی آپ کو پرووائڈ کرے گی۔ نمبر 4 پہ بات کر لیتے ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اگر سعودی عربیہ میں کمپنی کے جاب میں، کمپنی کے ویزے میں آ رہے ہیں، جب آپ سعودیہ میں آ جائیں، کمپنی کو جوائن کرنے لگیں، اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ کا ایک پلیٹ فارم ہے کیوا کے تھرو، کمپنی بھی، امپلائر بھی کیوا کے تھرو کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ جب کانٹریکٹ کرنے لگیں، اپنا کانٹریکٹ کمپلیٹ آپ نے پڑھنا ہے۔ کچھ کمپنیاں ایسے بھی کرتی ہیں کہ کانٹریکٹ میں جو ہے نا پورا عربی لکھتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آ رہا، اپنے کمپنی سے بات کر کے آپ نے یا تو اس کی ٹرانسلیشن کروانا ہے، یا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کسی دوست سے، کسی دوسرے سے بھی آپ ہیلپ لے کے آپ اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے آپ نے سمجھ کے تبھی جا کے جو ہے نا آپ نے کانٹریکٹ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ زیادہ لوگ یہاں پہ یا تو کانٹریکٹ نہیں کرتے، یا جو ہے نا کانٹریکٹ عربی میں ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا ان کے کانٹریکٹ میں سیلری کتنا ہے، بیسک سیلری کتنا ہے، اکاموڈیشن کا کیا ڈیٹیل لکھے ہوئے ہیں، میڈیکل کا کیا ہے، ویکیشن کا کیا ہے، کانٹریکٹ کتنے ایئر کا کمپنی آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، اگر عربی میں بھی ہے آپ نے کمپنی سے بات کر کے آپ نے اس کی ٹرانسلیشن لازمی کروانا ہے۔ جب تک آپ کو کانٹریکٹ کی سمجھ نہ آئے آپ نے سائن نہیں کرنا۔ کچھ کمپنیاں 8 گھنٹے کا کانٹریکٹ کروا کے 10 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرواتے ہیں اور ان کی سیلری 8 گھنٹے کے حساب سے بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی نیا بندہ سعودی عربیہ میں کمپنی کے ویزے میں جاب کے لیے آتا ہے تو زیادہ
ज़्यादातर कंपनियां जो है ना उनसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। देखें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन 1 साल होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ना आपने लाजमी कीवा के थ्रू आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ करना है। जॉब रूल क्लियरली समझ लें और फेक वीज़ा से बचें। किसी भी एजेंट्स को एडवांस पैसे ना दें। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको सऊदी कंपनी वीज़ा के बारे में क्लियर आइडिया मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।